میرے بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ملک کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشیں اور سیلاب کا سماں ہے اور ملک کے مختلف علاقے اس قدرتی آفت کی زد میں ہیں۔ ایسے موقع پر ہم آج کی گفتگو میں 3 باتیں عرض کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی آفات کون لاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح کی آفات، یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ کیوں آتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ایسے مواقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ یہ طوفان، یہ زلزلے، یہ سیلاب کون لاتا ہے، تو اس میں شک نہیں ہے کہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ تو جب ایک پتا بھی نہیں گرتا تو اتنی بڑی بڑی آفات اللہ کے حکم کے بغیر کیسے آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی گلیشیئر پگھل گئے حرارت کی وجہ سے، تو وہ حرارت کیسے زیادہ ہو گئی؟ سورج کی تپش میں اضافہ کس نے کیا؟ اسی طرح کلائمیٹ چینج کی بات کی جاتی ہے، اس میں انسانی اعمال کا بھی دخل ہے، لیکن ان ظاہری اسباب، یہ دوسری بات ہم شروع کر رہے ہیں کہ یہ کیوں آتے ہیں، زلزلے، سیلاب اور یہ طوفان، یہ آفتیں کیوں آتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ظاہری اسباب بھی اس کے ہوتے ہیں۔ زلزلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زیر زمین جو پلیٹیں ہیں وہ ہل جاتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ کون ان کو آپس میں ملاتا ہے؟ کون ان کو ٹکراتا ہے؟ کوئی طاقت تو ہوگی نا۔ کچھ طبعی چیزیں ہیں، اور جو کچھ طبعی چیزیں وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ چاہیں تو وہ طبعی چیزیں مؤثر ہوتی ہیں، اور اللہ نہ چاہیں تو وہ طبعی چیزیں مؤثر نہیں ہوتی۔ سمندر، دریا میں بہاؤ تیز ہو تو اس کا کام ہے ڈبونا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے دریا کو حکم دیا تو وہ رک گیا۔ اس کے ڈبونے کی صلاحیت اللہ نے چھین لی، اور اسی سمندر میں جب فرعون اور اس کی قوم داخل ہوئے تو اللہ نے پھر اس کو چلا دیا۔ جو طاقت اس کے ڈبونے کی وقتی طور پر اللہ نے چھین لی تھی وہ واپس کر دی، تو اس نے ڈبو دیا۔ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ باقی ظاہری اسباب کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ظاہری اسباب بھی ظاہر ہے کہ ہوتے ہیں، لیکن ان ظاہری اسباب کے پیچھے بھی اصل اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کیوں آتے ہیں؟ تو قرآن کریم میں گزشتہ اقوام کے اوپر آنے والے طوفانوں، سیلابوں، وباؤں کا ذکر کیا گیا، اور اسے ان کے گناہوں، ان کی سرکشی، اللہ کی نافرمانی، معصیتوں کو اس کی وجہ قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، ہمیں اچھے طریقے سے توجہ سے قرآن و سنت کے ان احکام کو، ان آیات اور احادیث کو سننا چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے اور ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لتأمرن بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ اس کے بعد پھر ترجمہ کر دیتا ہوں کہ
یہ تم کرو اور ظلم کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو ظلم سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے پر مار دے گا۔ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور پھر تم پر لعنت کرے گا جیسے کہ پہلی امتوں پر لعنت کی، اپنی رحمت سے دور کیا۔ یلعنکم کما لعنہم، ترمذی شریفی کی ایک دوسری روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہو، ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، پھر تم دعائیں کرو گے، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے وہ قبول نہیں ہوں گی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ معاشرہ میں منکرات یعنی نافرمانی کے اعمال کو دیکھیں اور انہیں تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، ان نافرمانیوں سے لوگوں کو روکنے کی بچانے کی کوشش نہ کریں، اور جب کسی ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ سب پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ لَيُوشِكَنَّ أَن يَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، اللہ اپنی طرف سے ان کے اوپر سب کے اوپر بلا امتیاز سب پر عذاب نازل فرما دیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی بلکہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بعض لوگ شراب پی رہے ہوں گے اور اس کا نام انہوں نے کچھ اور رکھ دیا ہوگا، کہیں گے یہ شراب نہیں ہے، یہ وسکی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ مردوں کے سروں پر گانے کے آلات بج رہے ہوں گے اور گانے والی گا رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا، اور ان میں سے کچھ کو بندروں کی شکل میں اور کچھ کو خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا جائے گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ترمذی شریف میں ایک اور روایت ہے، حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جائے گا، سرکاری خزانہ مال غنیمت کے حکم میں ہوتا ہے، مال غنیمت کا جو حکم ہے وہی سرکاری خزانے کا حکم ہے، تو مال غنیمت اس زمانے میں اس کا ایک سلسلہ تھا۔ آج بھی اگر شرعی جہاد ہو اور کفار کے قبضے سے ہمیں مال غنیمت حاصل ہو تو اس کے تقسیم کرنے کے اصول اور قواعد قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ سرکاری خزانہ بھی امانت ہوتا ہے، جیسے مال غنیمت امانت ہوتی ہے امیر کے قبضے میں، اور اسے شریعت کے مطابق تقسیم کرنا امیر کے ذمہ فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح سرکاری خزانے کو عدل و انصاف کے ساتھ مساوات کے ساتھ خرچ کرنا یہ سرکار کی ذمہ داری اور فرائض میں آتا ہے۔ تو مال غنیمت کو جب ہاتھوں ہاتھ لوٹا جائے گا، امانت کو غنیمت کا مال سمجھ دیا جائے، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ نہ ہو اور بوجھ سمجھ کر زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ ادا تو کر رہا ہے لیکن بوجھ سمجھ رہا ہے، یا بوجھ سمجھتے ہوئے زکوٰۃ ادا ہی نہیں کر رہا، دونوں صورتیں اس میں شامل ہیں۔ تعلیم دین حاصل کرنے میں دین کے مقصد کو پس پش ڈال دیا جائے اور دنیا کے مفادات سامنے ہوں، اپنی شہرت، اپنا مرتبہ، اپنا منصب حاصل کرنا مقصود ہو، یا دنیا کا مال و دولت حاصل کرنا مقصود ہو، دنیا کی کوئی بھی خواہش ہو، دین کی ترویج، دین کی اشاعت، دین کے احکام پر عمل کرنا پیچھے رہ جائے اور دنیا کے مفادات آگے آ جائیں، جب یہ صورت ہونے لگے، خامد اپنی بیوی کا فرمانبردار ہو جائے،
بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے، بیٹا اپنے دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو خود سے دور رکھے، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، قبیلہ کا سردار اس کا فاسق شخص ہو، قوم کا لیڈر ان کا رذیل ترین شخص ہو، کسی شخص کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے، ناچنے والی، ناچ گانا کرنے والی اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، شرابیں پی جانے لگیں، اور امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو لعن و طعن کرنے لگیں۔ اس کے مظاہرے بھی آپ بار بار دیکھتے ہیں، پہلے لوگوں کو لعن طعن کرنے لگیں، تو پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو، جو سرخ آندھی، زلزلوں، زمین میں دھسائے جانے، شکلوں کے مسخ ہونے، پتھر برسنے اور ایسی دیگر نشانیوں کی صورت میں اس طرح لگاتار ظاہر ہوگا کہ جیسے کسی ہار کی ڈوری ٹوٹ جائے اور موتی یکے بعد دیگرے لگاتار گرنے لگیں۔ آج امت کی یہی حالت ہے، ایک مصیبت سے جان چھوٹتی ہے دوسری، ایک آفت سے تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے تیسری آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گناہوں کی سزا کے طور پر ہمارے اوپر آفات مسلط ہو رہی ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ قدرتی آفتیں پہلی امتوں کی طرح اس امت پر بھی آئیں گی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوں گی، اس لیے بارش اور سیلاب کے ظاہری اسباب پر ضرور نظر کی جائے اور ان کے حوالے سے بچاؤ اور تحفظ کی ضرور کوشش کی جائے۔ جو ذمہ داریاں حکومتوں کی ہیں ان کو ادا کرنی چاہیے، بر وقت انتظامات کرنے چاہیے، پانی کے نالے صاف رکھنے چاہیے، پانی کا رخ اگر کہیں آبادی کی طرف ہو رہا ہے تو اسے موڑنا چاہیے۔ جو بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، محکمے بنے ہوئے ہیں، اربوں کا بجٹ ہے، لیکن ان کی کارکردگی کتنی ہے وہ ایسے مواقع پر پتہ چلتا ہے۔ آپ کے کراچی جیسے شہر کو ڈوبا ہوا آپ نے دیکھا ہے، ہزاروں گاڑیاں سڑکوں پر جام ہوئی پڑی آپ نے دیکھی ہیں۔ یہ حکومتوں کی نااہلی، ان کی بے حسی، ان کی کرپشن، ان کی کام چوری، یہ اس کے اسباب ہیں۔ تو ظاہری اسباب پر تو نظر کریں اور اس کا سدباب بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ باطنی اسباب اور روحانی عوامل کی طرف بھی توجہ کی جائے اور ان کو دور کرنے کے لیے بھی محنت کی جائے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی گناہوں کا وبال ہے، تو ایک سوال عام طور پر پیدا ہوتا ہے کہ ساری آبادی میں سارے لوگ تو گناہگار نہیں تھے، اس میں تو بہت اچھے لوگ بھی تھے، بہت نماز روزے کے پابند، اللہ کے فرما بردار، گناہوں سے بچنے والے، ان کا کیا قصور تھا؟ وہ کیوں تباہ و برباد ہوئے؟ تو اس کا جواب کچھ تو پہلی حدیثوں میں غور کرنے سے پتہ چل جاتا ہے، اور کچھ میں عرض کرتا ہوں۔ معصوم بچے، عورتیں اور بزرگ، متقی، پرہیزگار، نیک لوگ، وہ سارے اس عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان آفتوں کا جب آپ نے ذکر کیا تو خود آپ سے بھی سوال کیا گیا تھا کہ نیک لوگ بھی ہیں تو ان پر کیوں عذاب آئے گا؟ تو آپ نے اس کا جواب یہ فرمایا تھا کہ ہاں، نیک لوگوں پر بھی ظاہری طور پر دنیاوی عذاب آئے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کل پرسوں کے درس ریاض الصالحین میں ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے، مجھے یاد آ گئی تو میں وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ درس ریاض الصالحین کا مطلب یہ ہے کہ جے ٹی آر میڈیا ہاؤس پر ہفتے میں 2 دن ہم نے ریاض الصالحین، جو امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زبردست کتاب ہے، صحاح ستہ سے، مستدرک حاکم سے مستند احادیث کا ایک ذخیرہ تقریباً 2000 احادیث پر مشتمل انہوں نے جمع کیا ہے، اور مختلف عنوانات کے تحت احادیث جمع کی ہیں، جس میں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت، ہر چیز موجود ہے۔ تو اس کا سبقاً درس دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے، وہ جتنے عرصے میں بھی پوری ہو، لیکن ہفتے میں فی الحال ہم نے 2 دن درس شروع کیا ہے، جمعے کے دن 10 بجے اور پیر کے دن 10 بجے صبح۔
یہ 2 دن درس ہوتا ہے، آپ حضرات بھی اپنے ہاں سنا کریں اور اس کو آگے پھیلائیں۔ تو اس میں ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کل کے درس میں، کل کا درس تھا یا پرسوں کا درس تھا مجھے یاد نہیں، وہ ریکارڈ ہوا ہے تو کل ہوا ہے، آج 10 بجے وہ شاید نشر ہوا ہوگا۔ تو اس میں تھا کہ یغزو جیش الکعبہ، کعبۃ اللہ پر ایک لشکر چڑھائی کرنے کے لیے چلے گا، حتی اذا کانوا ببیداء فی الارض یخسف باولہم وآخرہم، جب وہ مقام بیداء پر پہنچیں گے، بیداء کے لفظی معنی ہوتے ہیں چٹیل میدان، جنگل، بیابان، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بیداء چٹیل میدان ہی تھا لیکن مدینہ منورہ کا ایک خاص مقام تھا، تو وہاں جب وہ پہنچے یخسف باولہم وآخرہم، پہنچیں گے، یہ قیامت سے پہلے ہوگا، کسی وقت ہوگا، کب ہوگا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو وہ چڑھائی کرے گا اور جب مقام بیداء پر پہنچے گا تو اول تا آخر پورا لشکر زمین میں دسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ جو روایت کی راویہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ کیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، ان سب کو کیسے زمین میں دسایا جائے گا، حالانکہ اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنی خوشی سے ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، بیت اللہ پر حملہ کرنا ان کا مقصد نہیں ہے، وہ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے لشکر میں شامل ہو گئے کہ یہ بڑا قافلہ ہے، لشکر ہے، ہماری چیزیں بکیں گی، ہماری کچھ معاش کا انتظام ہو جائے گا، یا کچھ لوگوں کو زبردستی انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا، بعض اوقات راگیر کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا، کوئی مسافر راستے میں ملا اس کو بھی زبردستی شامل کر لیا، تو وہ لوگ تو بیت اللہ کو ڈھانے اور بیت اللہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، ان کو کیوں دسایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم، فرمایا کہ یہاں تو یہی ہوگا، دنیا میں تو یہی ہوگا کہ اچھوں کے بروں کے ساتھ اچھے بھی تباہ و برباد ہوں گے، ان کو بھی زمین میں دسایا جائے گا۔ تو لیکن آخرت میں قیامت کے دن اپنی قبروں سے جب وہ اٹھائے جائیں گے تو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے، جو نیک لوگ ہیں انہیں نیک لوگوں کے ساتھ اور جو برے لوگ ہیں انہیں برے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو خیر بات لمبی ہو گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو زلزلے ہیں، یہ سیلاب ہے، یہ طوفانی بارشیں ہیں، یہ آفتیں ہیں، یہ بندوں کے گناہوں کا وبال ہے، اس کے روحانی اسباب میں بندوں کی سرکشی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، معصیتیں ہیں، جان جان کر اللہ کو ناراض کرنے کے اسباب ہیں، پورا ملک معصیتوں میں گھرا ہوا ہے، ناچ گانے والیاں عام ہیں، مرد عورت کا اختلاط عام ہے، سر عام وہ باتیں ہو رہی ہیں جن کا آج سے 20-30 سال پہلے 40 سال پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، عشق کا مظاہرہ سر عام چینلوں پر ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے گندی محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، سود پر ہماری معیشت مبنی ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے کوئی بہت سنجیدہ کوششیں نہیں ہو رہی۔ ابھی حکومت نے 2027 تک کا وقت دیا ہے، اللہ اس کو توفیق دے اس کی طرف پیش رفت کرنے کی، اور جس طبقے کا جو ذمہ داری ہے، جو کام ہے، وہ اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں اجتماعی طور پر توبہ کرنی چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تیسری بات میں شروع کر رہا ہوں کہ ایسے مواقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، یا اللہ ہم نے گناہ کیے، ہم نے کتنی نافرمانی آپ کی ظاہری باطنی گناہ کیے، ہمارے دل میں دنیا کی محبت رچی بسی رہی، ہم نے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال جمع کرنے کی کوشش کی، ہم نے بد نظری کی، ہم نے غلط چیزیں سنی دیکھی، ہم نے کسی سے بغض رکھا، کسی سے حسد رکھا، ہم نے اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے، والدین نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، اولاد نے اپنے والدین کو ناراض کر رکھا ہے۔ جو گناہ ہے سوچ سوچ کر ان گناہوں سے معافی مانگے، پوری قوم مانگے،
آج جو آفت زدہ ہیں یہ ضروری نہیں کہ بس ان کے اوپر آفت آئی اور انہوں نے فرض کفایہ ادا کر دیا ہم سب بچ گئے. یہ کسی وقت کسی جگہ بھی آفت نازل ہو سکتی ہے. عذاب کی مختلف نوعیتیں پچھلے دنوں میں 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں 14 مرتبہ کراچی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے. بعض اوقات وہ عام لوگوں کو محسوس ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے، لیکن زلزلے کے جھٹکے پیدا ہوئے. تو یہ تو کسی وقت بھی کسی جگہ بھی کوئی آفت کوئی مصیبت آ سکتی ہے. سب کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. دوسرا کام یہ ہے کہ جو ہمارے مصیبت زدہ بھائی ہیں، جو اپنے گھروں سے محروم ہو چکے، گھر کے سارے ساز و سامان جن کے پورے پورے گاؤں ہی ملیا میٹ ہو گئے، خاک میں مل گئے، وہاں گھروں کا نام و نشان نہیں ہے. کروڑوں روپے کا سامان جن کا ڈوب گیا، جن کی ڈگریاں ڈوب گئی، جن کے برتن ڈوب گئے، جن کے بستر ڈوب گئے، جن کے مکان بالکل تہس نہس ہو گئے، اور وہ کھلے آسمان تلے. کچھ تو شہید ہو گئے اسی میں، اور کچھ زخمی ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ نے اپنی جان بچائی ہے، وہ قسمہ پرسی کا شکار ہے، آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک اتنا بڑا خاندان مثال کے طور پر 20-25 افراد پر مشتمل ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس کیسے جائے گا اور کیسے رہے گا، کہاں کہاں جائے گا، اور رشتہ دار کتنا عرصہ اس کو سنبھالیں گے. اس لیے اس موقع پر ضروری ہے کہ ہم دامے درمے سخنے ہر طرح سے ان کی مدد کریں، اور اللہ کے لیے مدد کریں، اخلاص کے ساتھ مدد کریں، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، صرف تصویریں بنانے کا شوق نہ ہو، اپنی پبلسٹی مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو. رفاعی اداروں کو تصویریں شائع کرنے کی، ویڈیوز شائع کرنے کی، وہاں کے اعداد و شمار شائع کرنے کی، اور امداد تقسیم کرنے کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ شائع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ یہاں کتنا بڑا طوفان آیا، کتنی بڑی تباہی پھیلی، اور یہاں ریلیف کا کام منظم طریقے سے ہو رہا ہے، تاکہ وہ مطمئن ہو کر اور اپنے اموال کو خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہوں. اگر لوگوں کو آگاہی ہی نہیں ہوگی تو پتہ کیسے چلے گا کہ وہاں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا ہے، اور کتنی ضرورت ہے، اور کہاں کہاں ضرورت ہے. تو اس لیے ان ویڈیوز کی، ان تصویروں کی ضرورت ہوتی ہے. تو بقدر ضرورت پر اکتفا کریں. لیکن اگر کوئی آدمی نماز بھی ریاکاری کے لیے پڑھتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی. من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا نمازی پرہیزگار ہوں، تو اسے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرک، جس نے 15-16 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کی، خواہشات سے رکا رہا، روزہ رکھا، لیکن مقصد دوسروں کو دکھانا تھا کہ دیکھیں میں روزہ دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، فلاں فلاں نے تو نہیں رکھا، میری تعریف ہو، تو اس نے شرک کیا. من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے لاکھوں روپے کروڑوں روپے ریلیف کے کاموں میں خرچ کیے، محتاجوں کی مدد کی، بے کسوں کی مدد کی، لیکن ریاکاری مقصود تھی، اپنا نام روشن کرنا مقصود تھا، لوگوں میں اپنی پبلسٹی مقصود تھی، تو وہ سارے کا سارا غارت گیا، اور اسے کوئی ثواب اس کا نہیں ملے گا. نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا، بلکہ شرک کرنے کا گناہ ہوگا، شرک اصغر، دکھلاوا، اس کا وبال اس پر پڑے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اس لیے اللہ کے لیے اپنے بھائیوں پر خرچ کریں، اور تھوڑا سا تصور کریں کہ اگر کسی وقت ہمیں حکم دیا جائے کہ گھر خالی کرو اور اپنا سامان لے جاؤ، ہم کتنا سامان اٹھا کر لے جا سکیں گے؟ ہم بچوں کو سنبھالیں گے، بوڑھوں کو سنبھالیں گے، بیماروں کو سنبھالیں گے، خواتین کو سنبھالیں گے، کہاں ٹھکانہ کریں گے، کس جگہ رہیں گے، کہاں چھت ہمارے لیے مہیا ہوگی، کس طرح کے حالات ان پر گزر رہے ہیں اس وقت میں. تو دل کھول کر اپنے اموال خرچ کریں. یہی مواقع ہوتے ہیں کہ اپنے بھائیوں، جو مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان سارے کے سارے ایک بنیان کی طرح ہیں، ایک دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جو ایک دوسرے سے مل کر ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، یہ ایک آنکھ کو اگر تکلیف ہوتی ہے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. تو اسی طرح ہمارے ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچی ہے، وہ آفت میں مبتلا ہے، مصیبت زدہ ہے، تو وہ تکلیف ہمیں محسوس کرنی چاہیے. اور پاک ایڈ ویلفیئر کے نام سے جو ادارہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جو ادارہ ہے، مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کے نام سے جو ادارہ ہے، یہ ادارے منظم طریقے سے کام کرتے ہیں.
اس وقت میں بہت سارے لوگ وہاں سامان لے جاتے ہیں، ٹرکوں کے ٹرک، لیکن کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا تو بعض اوقات وہ ٹرک لوٹے جاتے ہیں۔ اس موقع پر بھی لوگ بدمعاشی سے باز نہیں آتے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجبور ہوتے ہوں، لیکن بہت ساری دفعہ مجبوری نہ ہونے کے باوجود ان کو عادت پڑی ہوتی ہے لوٹ مار کی اور چھینا جھپٹی کی، تو اس طرح کام منظم طریقے سے نہیں ہوتا۔ ہمارے اداروں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ وہاں کے مقامی معتبر زعماء سے، علماء سے مل کر پہلے پورے علاقے کا سروے کرتے ہیں، کہاں کہاں کیا نقصان ہوئے ہیں، کون کون سے خاندان متاثر ہوئے ہیں، محتاج کہاں کہاں ہیں، کتنی مقدار میں ہیں، ان کی لسٹیں بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کوئی ایک مرکز قائم کر کے ان سب کو وہاں بلاتے ہیں۔ وہ اپنے ناموں کے ساتھ آتے ہیں بغیر کسی اڑبونگ افراتفری کے، اور اپنا راشن کا جو پیکج ہوتا ہے یا دوسرے سامان کا پیکج ہوتا ہے وہ نظم و ضبط کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو ایسے اداروں کے ساتھ کھل کر اس موقع پر مدد کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ آپ کا پیسہ اس مصیبت زدہ لوگوں پر خرچ ہوگا تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑھ کر دیں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا